सब मुस्लिमीन है, ये सब के सब कानितीन है, ये सब के सब मेरे सामने सर्व सुजूद हैं, सब के सब मेरे सामने झुके हुए हैं। बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन खुदा कहता है ये जो कायनात चल रही है मेरे अम्र से, मेरे फरमान से, और इस जमीन पे खुदावंद ताला अपना कानून, अपना अम्र और अपना फरमान जारी और सारी रखने के लिए एक उलुल अम्र को रखता है, जो पैगंबर होता है, इमाम होता है या खुदा का खलीफा होता है, जो हमारी तालीमात के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इमाम ज़मान शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि है, जो कि उलुल अम्र है, जिसका बयान हम दुआ के दूसरे पाठ में पढ़ते हैं। तो खुदा का जो अम्र है कायनात को पैदा करने और कायनात को चलाने का, वो अम्र खुदावंद ताला उलुल अम्र को देता है, और इमाम ज़मान इस तरह खुदा के अम्र का मजहर है, यानी जमीन पर खुदा की खुदाई को चलाने वाला है। इस एतबार से जमीन पर इमाम का अम्र चलता है, और हम इमाम के अम्र के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जब इमाम जिस्मानी तौर पे हाजिर नहीं होते तो इमाम किसी को अपने अम्र का नुमाइंदा बनाते हैं, क्योंकि हम सब ने बैअत करके इमाम को ये वचन दिया है कि या मौला आपके अम्र से, आपके फरमान से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए उसके घर में उसके अम्र के बगैर कोई काम करने की हमें इजाजत नहीं। उनकी तरफ से जमात में मुखी कामड़िया की तरफ से जो भी मुकर्रर होता है वो उसी अम्र की नुमाइंदगी है, जो एक के बाद दूसरे को तफवीज की जाती है, एक के बाद दूसरे को दी जाती है, उसी की तरफ रुजू किया जाता है। और कहते हैं कि जमात के अंदर मुखी इमाम के अम्र का मजहर है। हम उनसे पूछते हैं अम्र मुखी साहब, तो जवाब दिया जाता है अम्र हाजिर इमाम। इस तरह हमारे दुआ की शुरुआत जो है वो इमाम के अम्र के मुताबिक हो जाती है, और ये तालीम भी सारी जारी और सारी हो जाती है जमात में कि हमारा तरीका अम्र के मुताबिक चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इससे पहले मैं अर्ज कर गया बिस्मिल्लाह इस्लाम की उन तालीमात में से है कि जो इंसान की जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखती है, और भले बिस्मिल्लाह न कहे लेकिन कोई भी काम शुरू करे तो जहन में कम से कम ये याद रखे कि हमारा काम खुदा के नाम से जरूर हो, ताकि हमारे काम के अंदर खुदा की मर्जी, खुदा का मंशा, खुदा की ब्लेसिंग्स और खुदा की रहमत शामिल हो। खुदा के नाम के साथ शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दिनदारों, यहां से सूरतुल फातिहा शुरू होती है, जिसको कुरान शरीफ में भी उम्मुल किताब कहा गया, यानी किताब की माँ। इस सूरा को सूरतुस सलात भी कहते हैं, यानी जब तक किसी सलात में ये सूरा न पढ़ी जाए तब तक कोई सलात कबूल नहीं होती। इसको उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि सारे कुरान का जो निचोड़ है, सारे कुरान का जो एसेंस है वो सूरतुल फातिहा के अंदर आ गई है। गोया पूरा कुरान जो है वो सूरतुल फातिहा की एक तशरीह है, सूरतुल फातिहा की एक वजाहत है, जिसमें खुदावंद ताला बहुत सारे इस्लामी तालीमात और इस्लामी बातों की एक मुजम्मल सूरत में बयान कर दी है। ये बात आमतौर पे कह देना बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन ये जुमला अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो हमारी एक तस्बीह भी है, तस्बीह है बीबी फातिमा की एक तस्बीह है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदारो, इसके अंदर हमारे हयात का बड़ा फलसफा छुपा हुआ है। ये जुमला कहना और है, इस जुमले पे अमल करना और है। जो इंसान इस जुमले पे अमल कर सकता है वो जिंदगी का मजा पा लेता है। आप सोचिए तो सही,
خدا کہتا ہے الحمد، دی پریز، کوئی بھی تعریف ہو، کسی مخلوق کو تعریف لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں تعریف و ستائش کی بات نکلے تو یہ کہو کہ خدا کی ہے، ہماری کچھ بھی نہیں۔ اللہ گن تیرے، پیا گن تیرے، صاحب گن تیرے، ہمارے نصیب میں کیا بچا ہے؟ اچھا اوگن بہت میرا، کبھی پیر نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی کوئی تعریف ہے۔ ما سبق من حسنۃ فمن اللہ، تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے خدا کی طرف سے پہنچتی ہے۔ وما سبق من سیئۃ فمن نفسک، تم کو جو برائی پہنچتی ہے تمہارے نفس سے پہنچتی ہے، خدا کی طرف سے تیرے طرف کو کرم ہمیشہ، پاپ دوش ہمیرا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کی نظر میں پیدا ہونے والا یہ کمزور انسان کسی تعریف اور کسی بڑائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن آج کے انسان کو دیکھیے، کچھ کرو یا نہ کرو، تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ تعریف کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے دیندارو کہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ دو چار اچھے کلمات کہہ دیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ماحول کا، ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا دستور ہے۔ کسی انسان سے کوئی اچھا کام ہوا، آپ ان سے کہے، لوگوں سے کہے، زمانے سے کہے یہ آدمی اچھا ہے، اچھا کام کیا۔ لیکن جس کی تعریف کی جاتی ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں اچھا ہوں، میری تعریف ہوئی ہے، میں نے کچھ کام کیا، دیندارو اس دن سے اس انسان کی پڑتی شروع ہوتی ہے، چڑھتی نہیں۔ خدا انسان کی بہت سی غلطیوں کو برداشت کرتا ہے، خدا انسان کے بہت سے خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہے انسان کی جو خدا کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، انسان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا کو بالکل اچھی نہیں لگتی، خدا اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک خدا کی کبریائی ہے، خدا کی بڑائی ہے۔ خدا کہتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بڑائی کرو تو خدا کی کرو۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں کہیں بھی تعریف کرو تو اس کی کرو۔ اگر اس کے سامنے کبھی بھی کوئی سر اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ انسان کی ایک ایسی برائی ہے جس کو خدا برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان نمازی نہ ہو کوئی بات نہیں، خدا کا حق مال واجبات نہیں دیتا ہو، خدا کی بات ہے برداشت کر لے گا خدا۔ لیکن کوئی انسان گھمنڈی ہوتا ہے، تکبری کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، تو خدا اس کو بالوں سے پکڑ کے زمین پہ ایسا پٹکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناک رگڑتا ہوا رہ جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کے سامنے کوئی بڑائی کرے۔ اور ایک انسان کی ترقی کی، روحانی یا دنیاوی ترقیوں کی اگر کوئی چیز دشمن ہے اس کے خصلت میں، اس کے اخلاق میں، تو یہ اس کے اندر جو کبر و نخوت ہے، اس کے اندر جو بڑائی کا مادہ ہے وہ ہے۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ، مولا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی دنیا میں اچھا کام کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، اچھا مقام حاصل کرتا ہے، تو یہ مت کہنا کہ یہ میں ہوں، میری چالاکی ہے، میرا انٹیلیجنس ہے، میری بات ہے کہ میں نے کیا کر دکھایا۔ کیا دو آدمی کے بیچ میں تعریف ہو گئی، کیا دو چار نام اخبار میں چھپ گئے تو کالر اونچے ہو گئے، کپڑے زیادہ اچھے ہو گئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے چال زمین سے 2 انچ اونچی ہونے لگی؟ نہیں دیندار، نہیں نہیں، خدا کو یہ بات نہیں پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے انسان حلیم رہے، خدا چاہتا ہے انسان اس کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ خدا کہتا ہے دیکھو سر اٹھانے کا حق صرف مجھے ہے۔ خدا اپنی رحمتیں بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے، لیکن ہم بڑائی
وہ کہتا ہے میری کرو. الحمدللہ رب العالمین. تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری عقل کو پیدا کرنے والا، تمہارے ہاتھ پیر جسم تمہیں تربیت دینے والا، تمہارا رب پروردگار کھلانے والا پلانے والا، تم کو بڑا کرنے والا، تمہارا ایک ایک عمل کرنے والا میں ہوں. میں کرنتا میں ہرنتا اور کچھ نہ ہوئے. اتنا سب کچھ دینے کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ بڑائی میری ہے، تم یہ کہتے ہو کہ تم نے سب کچھ کیا. اس سے بڑھ کر تمہاری نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ام الکتاب کی شروعات خدا یہ کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، حاضر امام نے اس دفعہ سلور جبلی کے سال میں دنیا بھر کی جماعتوں کو ایک پیغام دیا کہ سائنسی اور تکنیکی انقلاب کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ کیا سائنس اور مذہب ایک ساتھ رہ سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا خدا کی تخلیق کی بات کو سمجھ لو، اللہ کی طاقت کی بات کو سمجھ لو تو اسلام میں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انسان کہتا ہے یہ سائنس کی ترقیاں ہم نے کی. مولا نے فرمایا اس عقل کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے. یہ انسان کیا بڑائی کرتا ہے؟ اس عقل کو بھی خدا نے بنائی ہے اور اس عقل سے انسان نے کچھ چیزوں کا انکشاف کر لیا تو اس سے مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن خدا کی تعریف اور کھل کے سامنے آتی ہے. اگر ہم مغربی دنیا کا سفر کریں اور سائنسی ترقی دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ سائنس کو دیکھو مذہب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیا. نہیں، ایک اسلام کو سمجھنے والا کہے گا الحمدللہ رب العالمین. خدا کی تعریف ہے. خدا نے انسان کو عقل دی اور دیکھو انسان کے ذہن نے کیا کام کیا. اس لیے بڑائی اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں. انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، خدا مہربان ہوتا ہے، خدا رحمت دیتا ہے، اس سے انسان کو ترقی ملتی ہے، انسان آگے چلتا ہے. لیکن ہمیشہ اپنے دل میں الحمدللہ کو لکھ کے رکھے. کوئی آ کے تعریف کرے بھائی تم بڑے اچھے ہو، بڑے نصیبدار ہو، تم بہت اونچے ہو گئے ہو، تمہیں مولا نے بڑی ترقی دی ہے. کہو الحمدللہ کہ میرا مال نہیں ہے، الحمدللہ یہ خدا کی برکت ہے، خدا کی رحمت ہے، اس کی امانت ہے، اس کا سرمایہ ہے، اس نے مجھے دیا، چاہے کسی اور کو دیتا اس کی رحمت ہے. بڑائی نہیں، چونکہ ذاتی کمائی نہیں ہے، ذاتی مال نہیں ہے. کوئی بھی ترقی، کسی بھی آبادی، کہیں بھی انسان پہنچ جائے کبھی بڑائی نہیں کرے، کیونکہ خدا فرماتا ہے وہ رب العالمین ہے. تم کیا چیز ہو؟ جتنی کائناتیں، جتنی دنیایں تمہیں نظر آتی ہے ان سب کی پرورش وہ خود کرتا ہے. الرحمن اور رحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے. رحمت خداوند تعالیٰ کی ایک بہت ہی اہم صفت ہے. بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی خدا نے اپنے یہ دو نام استعمال کیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ انسان پہ ہمیشہ رحمت کرتا ہے. دینداروں، اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی نا تو انسان خدا کے انصاف پہ کبھی نہیں جی سکتا. خدا قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. ایک انسان نیکی کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا اس کو دیتے ہیں. ومن جاء بالسیئہ فلا جزاء الا مثلھا. لیکن جو برائی کرتا ہے تو ہم اس کا ایک ہی بدلہ دیتے ہیں. اب یہ رحمت نہیں تو کیا؟ نیکی کرو تو 10 گنا دیتا ہے، برائی کرو تو ایک ہی سزا دیتا. یہ خدا کی رحمت ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. انسان ناتواں کمزور پیدا ہوا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، قصور انسان سے ہوتا ہے، کوتاہی انسان سے ہوتی ہے. اس لیے خدا کے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے اے میرے عبادت کرنے والے بندو جنہوں نے اپنی جان پہ گناہوں کے ذریعہ ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. خدا سارے قصور بخش دیتا ہے، خدا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انسان کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، کمزور ہے، گناہ ہو جاتے ہیں.
رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ خدا فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جو بندہ خدا سے رجوع کرنا چاہے اس کی رحمت اتنی ہے کہ ایک تل رحمت میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئی، میری رحمت ہو جائے تو پتھر میں زبان آئے، جو گر مجھ پہ کرے عنایت تو گناہ میرے سب ہوئے تایت۔ میرا مولا اگر مجھ پہ مہربان ہو جائے، اس کی اگر مجھ پہ رحمت ہو جائے تو میرے جو گناہ ہیں، میری جو نافرمانیاں ہیں، وہ سب فرمان برداری میں تبدیل ہو جائے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم سب یہاں آ کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ اس میں آخرت اور قیامت کا دخل ہے۔ ہم دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور برے کام نہیں کرتے، اس میں قیامت کا دخل ہے، بھلے ظاہر میں پتہ نہ چلے لیکن باطن میں ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت، حساب کتاب کا عقیدہ انسان کے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں کیوں چوری نہیں کرتا، میں کیوں ڈاکے نہیں ڈالتا، میں کیوں برا کام نہیں کرتا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں برا کام کروں گا تو ایک دن مجھے مرنا ہے، اور اس موت کے بعد مجھے اپنے خدا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ موت کے بعد دینا پڑے یا دنیا میں دینا پڑے، میرا خدا جزا اور سزا کا مالک ہے۔ وہ انسان کے ہر اچھائی کا بدلہ دیتا ہے، ہر برائی پہ اس کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے ایک دن اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جس کی وجہ سے عقیدہ قیامت کی وجہ سے ہمارے اعمال کنٹرول میں رہتے ہیں۔ یہ تو خدا کی رحمت کی بات ہوئی، جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا آدھا حصہ ہے جہاں خدا کی باتیں ہوئی۔ اب بندے کی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیندارو، یہ جملہ کہنے کے واسطے نہیں بتایا گیا، کرنے کے واسطے۔ ایک بندہ تسبیح لے کے دن بھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے تو اس سے اس کی عبادت نہیں ہو جاتی۔ یہ تو محض کہتا ہے، اور اس میں عبادت کم اور اخلاص کی طرف زیادہ اشارہ ہے۔ ایاک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ جگہ ہے جہاں انسان مار کھاتا ہے۔ اگر عبادت صرف خدا کے لیے ہو تو قبول ہو جاتی ہے، اگر مدد صرف خدا سے مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں اخلاص کی بات ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے اپنے خیالات کو باقی تمام چیزوں سے الگ کر کے صرف خدا کے لیے مخصوص کر دینا۔ بدقسمتی سے نہ ہماری عبادت صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، نہ ہماری مدد صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی عبادت کے ساتھ ہزاروں دوسرے چیزوں کو شامل کر کے بت پرستی کرتا ہے۔ شرک کی بات تو آپ نے سنی ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے خدا کہتا ہے معاف نہیں ہوتا۔ شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ایک لائن میں 10 خداؤں کو کھڑا کر کے اس کی پرستش کرے، نہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ کرے، اور یہ شرک سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ باطنی شرک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی سے اگر باطنی شرک ہوتی ہے تو خدا معاف نہیں کرتا۔ انسان کی کمزوری کی بات ہے، لیکن جب ہم مولا کی یاد میں بیٹھتے ہیں، خدا کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے سامنے کتنے خیالات آتے ہیں۔ دنیا بھر کی کتابیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہے۔ جب بندگی میں بیٹھتے ہیں تو 23 گھنٹہ بلکہ 24 گھنٹے کا سارا حساب کتاب اس وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت خدا کی یاد کے ساتھ کتنی چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو ایاک نعبد نہیں رہتا۔ اور جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو پہلے تو انسان دوستوں کے پاس بھاگتا ہے،
पड़ोसियों के पास भागता है, अपने सेठ के पास भागता है, लीडरों के पास भागता है। इय्याका नस्तईन तो आखिर में आता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी इंसान से मदद नहीं मांगनी चाहिए। मदद इंसान माहौल में रह के इंसान से ले, लेकिन दिल के अंदर यह बात रखे कि मदद करने वाला सिर्फ खुदा है। इंसान को खुदा जराए बना के, वसाइल बना के मदद करता है, वरना मदद भी खुदा की है, इबादत भी खुदा की है। सिर्फ खुदा की इबादत करना एक इंसान के लिए, आम इंसान के लिए मुश्किल है। उसमें जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक ध्यान होकर यकसुई से खुदा को याद करने की कोशिश करे, तब जाकर उसकी इबादत में इखलास पैदा हो सकता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। खुदा ने अगर दुआ सिखाई तो क्या दुआ सिखाई? ऐ खुदाया हमें राह रास्त पे रखना। कहते हैं सूरतुल अलक के बाद ये सूरा नाजिल हुई, और अगर ये बात सही है तो ये कुरान शरीफ की पहली दुआ है। और कुरान शरीफ की पहली दुआ हिदायत की दुआ है। खुदा कहता है अगर कोई इंसान खुशबख्त हो सकता है, खुशकिस्मत हो सकता है कि उसे कोई चीज मिले, नियामत, रहमत, तो वो हिदायत है, दौलत नहीं। दौलत फानी है। अगर किसी को हिदायत मिल जाए तो गोया उसको बहुत कुछ मिल गया। तो ये दुआ खुदा हमें सिखाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कहो कि ऐ खुदाया हमें सीधे रास्ते के ऊपर सिरात मुस्तकीम पे कायम रखना। इसका जवाब भी खुदा ने कुरान शरीफ में दिया। नबी साहिब को फरमाया, इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ मोहम्मद आप इनको सीधे रास्ते पे चलाने वाले हैं, और मोहम्मद सल्लम के बाद जमाने का इमाम है जो हमें सीधे रास्ते पे चलाता है। तो अगर हम ये दुआ मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इसका जवाब ये निकलता है कि हम खुदा से ये मांगते हैं कि खुदाया हमें इमाम जमान के फरमान बरदारी पे हमेशा कायम रखना। इसमें और इजाफा किया गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी मेहरबानियां उतरी है। तो आपने देखा जो सिरात मुस्तकीम पे गया उस पे खुदा की मेहरबानियां उतरी है। और कुरान शरीफ के मुताबिक जिन लोगों पे खुदा की नियामत उतरी है वो है नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। यानी नबियों को, इमामों को, पीरों को और दाइयों को। ये जो लोग खुदा के रास्ते में काम करते हैं ये वो लोग हैं जिन पर खुदाया तेरी रहमत उतरी है। और हमें भी उनकी पैरवी में रखना, हमें भी उनका रास्ता बताना। जब हम सिरात मुस्तकीम की दुआ मांगते हैं तो हम कहते हैं ऐ खुदाया हमें दाइयों के जरिया, पीरों के जरिया इमाम तक पहुंचाना, और इमाम के जरिया हमें अपने नूर तक पहुंचाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये तो उसका पॉजिटिव साइड हुआ, मुस्बत साइड। और फिर नेगेटिव साइड आती है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। जिस तरह वहां दो चीजें आई, सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, और अनअमता अलैहिम यानी नियामत, इस तरह यहां नेगेटिव में दो चीजें आई कि जिन पे नियामत के मुकाबले में जिन पे गजब हुआ, हिदायत के मुकाबले में जो लोग गुमराह हुए। तो जिन पर तेरी नियामत हुई और जो सीधे रास्ते पे रहे उन रास्ते पे हमें रखना। और गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरी नाराजगी उतरी, जिन पर तेरा गजब हुआ, वलद्दालिन, और जो लोग गुमराह हो गए। तो जिन पे खुदा की नियामत उतरती है वो राह रास्त पे लग जाते हैं, जिन पर खुदा का गजब उतरता है वो राह रास्त से भटक जाते हैं। इसलिए खुदा ने फरमाया कि खुदा जिसे चाहता है यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, खुदा जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत कर देता है। और मौला के फजल करम से हम वो गिरोह हैं, वो लोग हैं कि जिनकी सिरात मुस्तकीम पे चलने की दुआ हमेशा सुनी गई है, हमेशा सुनी जाती रही है। और आज मौलाना हाज़िर इमाम की मेहरबानी से
کرم سے اور رحمت سے ہم صراط مستقیم پر قائم ہے۔ دیندارو، آج کے اس پہلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الفاتحہ تک کا کام مکمل کیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ باقی 3 دنوں میں ہم اپنے دعا میں جو مزید باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کے علم گنان میں اضافہ کریں، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کریں، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت آباد رکھے، دیدان نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندارو، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔